بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی گفتگو کے 3 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، بیت المقدس اور غزہ پر حملے کی مذمت۔ نمبر 2، اسرائیل کے بیت المقدس پر قبضہ کے اصل مقاصد۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی اہمیت۔ ناظرین، اسرائیلی فورسز کا بیت المقدس پر حملہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ فلسطینی مسلمانوں اور عالم اسلام کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے بھی مطابق ہے۔ شدید بمباری کر کے نہ صرف عورتوں اور بچوں کو اور نہتے نوجوانوں کو زخمی اور شہید کیا جا رہا ہے بلکہ گھروں کو مسمار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ معصوم اور کمزور فلسطینیوں کی بے بسی پر جشن کا انعقاد کر کے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسرائیلی فورسز اور صہیونی تحریک کے لوگ فلسطینیوں پر اس قدر ظلم اور جبر اور بربریت کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز اور صہیونی تحریک کے لوگ 78% فلسطین پر قبضہ کر چکے ہیں اور لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر چکے ہیں، اور اب وہ باقی باندھا علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان علاقوں کو خالی کرانا چاہتے ہیں جہاں فلسطینی مسلمان سینکڑوں سالوں سے آباد ہیں، اور مزاحمت کرنے پر فلسطینی مسلمانوں کو جرم، تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیوں اسرائیلی فورسز اور صہیونی تحریک کے لوگ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، معاذ اللہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی ان کے نزدیک ایک کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے جو 70 عیسوی میں زمین بوس ہوا اور ابھی تک اسی حالت میں چلا آتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ یہ ہے کہ اس کو سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ ناظرین، اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا جو دراصل ایک لکڑی کا صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور جوتے، ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی کچھ تختیاں، کچھ منوسلوہ، انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے موجود ہیں۔ یہ شان و شوکت اس وقت منہدم ہو گئی جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کر دیا۔ اس حملے میں نہ صرف تورات غائب ہو گئی بلکہ تابوت سکینہ بھی ہاتھوں سے جاتا رہا۔ واپسی کی راہ میں بابل کے بادشاہ نے باقی ماندہ یہودی آبادی کو غلام بنایا اور بابل نے اگلے کئی دہائیوں تک ان کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب سائرس نے بابل پر فتح حاصل کی اور ان یہودیوں کو اپنے وطن واپس لوٹنے اور آباد ہونے کی اجازت حاصل ہوئی۔ ان لوگوں نے دوبارہ یروشلم کو آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جس کا نام انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل رکھا۔ لیکن یہ سیکنڈ ٹیمپل بھی 70 عیسوی میں روم کے جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں زمین بوس ہوا۔ اب معاذ اللہ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کی جگہ پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم گفتگو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق مسجد اقصی کی اہمیت سے ہے۔ ناظرین، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایریا کو فتح کیا تو اس وقت یہودیوں کا کوئی معبد موجود نہ تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب کے حکم پر ان کھنڈرات پر ایک سادہ سی مسجد تعمیر کی گئی۔ بعد کے زمانے میں عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کی تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں ہوئی۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے اور اسی مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی اور اسی مقام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج پر تشریف لے گئے۔
ناظرین، مسجد اقصی کا رقبہ یا پیمائش 1,46,000 مربع میٹر ہے۔ اس میں اس کی دیواروں کا بھی رقبہ شامل ہے۔ اس میں بے شمار برآمدے اور راہداریاں ہیں۔ اس کی تعمیر اور توسیع میں بہت سے بادشاہوں نے کوششیں کی۔ اس میں بے شمار سبیلیں ہیں اور 25 سے زیادہ پانی کے کنویں ہیں۔ اس کے 10 بیرونی دروازے ہیں۔ دیواروں پر خوبصورت انداز میں سورۃ یاسین کو کندہ کیا گیا ہے۔ قبۃ الصخرہ کو فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے، جس کو 2 فلسطینی مسلمانوں رجاء بن حیا الکندی اور یزید بن سلام نے تعمیر کیا۔ ناظرین، گفتگو کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہونے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔